اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں، بلکہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ سورۃ النور آیہ 6۔ اس آیت مبارکہ میں لعان کا بیان ہے اور شوہروں کے چھٹکارے کی اور بچاؤ کی صورت ہے۔ جو وہ بیویوں پر الزام لگائیں اور ثبوت پیش نہ کر سکیں تو لعان کر لیں، جس کا طریقہ یہ ہے بیویوں کو حاکم کے سامنے لا کر ان کے جو کرتوت دیکھیں وہ بیان کریں۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، یعنی جو لوگ بیویوں پر تہمت لگائیں جو کہ آزاد عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں۔ ولم یکن لہم، اور ان کے پاس نہ ہو، یعنی اس بہتان کے لیے ان کے پاس نہ ہو، شہداء الا انفسہم، اپنے سوا کوئی گواہ، یعنی اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو، کسی اور کو اس الزام پر گواہ نہ بنا سکیں۔ فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں، یعنی وہ اپنی سچائی پر 4 قسمیں کھائے کہ اللہ نے ان قسموں کو شہادت کہا ہے، کیونکہ یہ قسمیں گواہی کے قائم مقام ہیں۔ قسمیں اٹھانے والا یہ الفاظ کہتا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جو الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں لعان کا ذکر آیا تو عاصم بن عدی نے اس پر ایک بات کہی، پھر وہ واپس آئے۔ اس کے بعد ان کی قوم کے ایک صاحب یہ شکایت لے کر ان کے پاس آئے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہے۔ عاصم نے اس پر کہا، میں نے اپنی اس بات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہوں۔ پھر آپ ان صاحب کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ جس حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا وہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت، سیدھے بالوں والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس معاملے کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس عورت کے یہاں اس شکل کا بچہ پیدا ہوا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان لعان کروایا۔ ابن عباس سے ایک مجلس میں ایک صاحب نے کہا، یہ وہی تھا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں کسی کو بلا گواہی رجم کر سکتا تو اسے رجم کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، یہ وہ عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد برائیاں علانیہ کرتی تھی۔ سہل بن سعد نے ایک صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے متعلق آپ کا کیا ارشاد جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھا ہو؟ کیا وہ اسے قتل کرتے؟ لیکن آپ پھر قصاص میں قاتل کو قتل کر دیں گے، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ انہی کے متعلق اللہ نے 2 آیت نازل کی جن میں اللہ نے لعان کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا۔ راوی نے بیان کیا، پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا۔ ان میں ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں جدائی کرا دی اور 2 لعان کرنے والوں میں سے اس کے بعد یہی طریقہ جاری ہو گیا کہ ان میں جدائی کرا دی جائے۔ ان کی بیوی حاملہ تھی لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو اسے ماں ہی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ میراث کا یہ طریقہ ہوا کہ بیٹا ماں کا وارث ہوتا ہے اور ماں اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے کے مطابق بیٹے کی وارث ہوتی ہے۔ بیوی پر زنا کا الزام لگانے کی صورت میں شوہر کی 4 گواہیاں اسے قذف کی حد سے بچا سکتی ہیں، کیونکہ غالب حالت میں شوہر بیوی پر زنا کا بہتان نہیں لگاتا، جس سے اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی شخصیت بھی عیبدار ہوتی ہے، سوائے اس صورت کے جب وہ الزام لگانے میں سچا ہو۔ نیز شوہر کا اس بارے میں حق ہے اور اسے اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے کہیں ایسی اولاد کا اس سے الحاق نہ ہو جائے جو اس کی نہیں۔ اس میں بعض دیگر حکمتیں بھی ہیں جو دوسرے احکام میں موجود نہیں۔ والخامسات ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ یہ کہ
یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ سورۃ النور آیہ 7۔ اور 5ویں دفعہ یقیناً اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی ان گواہیوں کو کرنے کے بعد اس گواہیوں کے ساتھ 5ویں مرتبہ اپنے لیے لعنت کی بد دعا کرے۔ جب لعن مکمل ہو جائے تو اس سے قذف کی حد ساقط ہو جائے گی۔ آیت کریمہ سے ظاہر ہے وہ شخص جس کے ساتھ اس نے بیوی کے ملوث ہونے کا الزام لگایا طبعاً اس کا حق بھی ساقط ہو جائے گا، یعنی اس کی طرف سے بھی اس خاوند پر حد قذف نہیں لگائی جائے گی۔ شوہر کے لعن کرنے اور بیوی کے لعن کرنے سے گریز کرنے پر کیا بیوی پر حد جاری کی جائے گی یا اس کو قید کیا جائے گا؟ اس بارے میں اہل علم کی دو رائے ہیں۔ وہ رائے جس کی تائید دلیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر حد قائم کی جائے گی۔ اس کو حد لعن اس لیے کہتے ہیں اس میں دونوں ہی خود کو جھوٹا ہونے کی صورت میں لعنت کو مستحق قرار دیتے ہیں۔ 5ویں بار کی لعنت سے مرد فیصلہ کن مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کہیں کوئی جھوٹا الزام عائد کر رہا ہو تو اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہوئے انسان جھجک جاتا ہے۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں دے کے یقیناً وہ مرد بلا شبہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی، یعنی عورت سے حد تب ٹل سکتی ہے ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں دے یقیناً وہ مرد بلا شبہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی عورت کا 4 بار قسم کھانا اس کی جانب سے گواہی ہے اور شوہر کی گواہیوں کا اس جیسی گواہیوں کے ذریعے مقابلہ کرے۔ یا اگر عذاب سے مراد وہ حد نہ ہوتی تو شوہر کے لعن سے واجب ہوئی ہے تو عورت کا لعن اس عذاب کو ہٹا نہ سکتا۔ عورت سے عذاب کو دور کیا جائے گا جب وہ شوہر کی گواہیوں کا اسی جیسی گواہیوں کے ذریعے سے مقابلہ کرے، اور 5ویں گواہی میں جو ان 4 گواہوں کو مؤکد بنانے کے لیے ہے اپنے لیے اللہ کے غضب کی دعا کرے۔ بس جب اس طرح ان کے مابین لعن مکمل ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ان کے ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے اور شوہر سے بچے کی نسب کی نفی ہو جائے گی۔ وَالْخَامِسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ یقیناً اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچے لوگوں میں سے ہے۔ سورۃ النور آیہ 9۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ یقیناً اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچے لوگوں میں سے ہے۔ اس کی وجہ سے عورت کو ایک بار اپنے موقف کا جائزہ لینے کا موقع دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے ہلکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غضب کو آواز دیتے ہوئے سچ جھوٹ واضح ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ کا ظاہر دلالت کرتا ہے مرد اور عورت کی طرف سے لعن انہی مذکورہ الفاظ اور ترتیب سے مشروط ہے، ان میں کمی بیشی یا رد و بدل جائز نہیں۔ نیز لعن صرف شوہر کے ساتھ مختص ہے جو اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے، مگر اس کی بیوی ایسا نہیں کر سکتی۔ لعن کے لیے بچے میں مشابہت معتبر نہیں، جس طرح فراش یعنی نکاح کی موجودگی میں معتبر نہیں۔ مشابہت تو صرف وہی معتبر ہے جو مشابہت کے سوا کوئی اور ترجیح دینے والی چیز نہ ہو، تو وہاں مشابہت یقیناً معتبر ہوگی۔ اگر مرد کی قسموں کے بعد عورت بھی قسمیں کھا کر کہے میں بے قصور ہوں، پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کے بعد دونوں میں علیحدگی کروا دی جائے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ النور آیہ 10۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو تم میں جھوٹے پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ شرط کا جواب محذوف ہے جس پر سیاق کلامت دلالت کرتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا تو دونوں لعن کرنے والوں میں سے جھوٹے پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا جس کی اس نے دعا کی تھی۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ حکم نازل فرمایا جو میاں بیوی کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ اس حکم کی سخت ضرورت تھی۔ نیز اس نے تمہارے سامنے زنا اور قذف کی قباحت اور شدت کو واضح کیا،
और उसने इन कबीरा गुनाहों से तौबा को मशरूह किया। वन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, यकीनन अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला के हकीम होने से मुराद है कि अल्लाह ताला ने लान जैसा मसला वाज़े करके गैरतमंदों के लिए आसान कानून बना दिया। अल्लाह ताला तो अब है, वो मौका देता है, तौबा करना चाहता है वो तौबा कर ले, और उसके कवानीन अदल पर मबनी हैं। ये इसकी रहमत है कि वो अपने कवानीन के ज़रिए से दिलों को गुनाहों के बुरे असरात से बचा कर तौबा का दरवाज़ा खोल देता है, गुनाहगार इंसानों को पाक कर देता है। अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तो लान के मामले का क्या नतीजा निकलता। अल्लाह ताला का फ़ज़ल और रहमत ना होती तो तुम्हें झूठे पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाता। लान का मामला पेचीदा क्यों है? लान शौहर और बीवी के दरमियान होता है। इंसान गैर मर्द और गैर औरत के मामले में खामोश हो सकता है, बीवी के मामले में सब्र करना मुश्किल है। वो ज़रा सी भी बेसब्री का मुजाहरा करे तो अल्लाह की पकड़ में आ सकता है, इस लिहाज से ये मामला मुश्किल है। अगर शौहर बीवी को कत्ल करते तो सज़ा पाएगा। अगर शौहर गवाह ढूंढने जाए तो मुजरिम ठहर नहीं सकता, और ख़ुद मौजूद रहे तो सब्र कैसे करे। अगर शौहर बीवी को तलाक दे दे तो मुजरिमों को अखलाकी और मादी सज़ा नहीं मिलती। अगर बीवी को नाजायज़ हमल ठहर जाए तो गैर का बच्चा गले पड़ता है। लान की अहम सिफ़ात कौन सी हैं? लान घर बैठे आपस में नहीं हो सकता, अदालत जाना ज़रूरी है। लान के मुताबिक हक औरत को भी है। अगर औरत पर इल्ज़ाम लगाया जाए या बच्चे का नस्ब तस्लीम ना किया जाए, अगर तहमत लगाने के बाद शौहर पहलू तही कर ले तो कैद होगा। अगर तहमत लगाने के बाद शौहर मान ले कि वो झूठा है तो इस पर हद क़ज़ाफ़ आयद होगी। अगर औरत लान से पहलू तही करे तो कैद होगी, जब तक कि लान ना करे या ज़िना का इकरार ना करे। औरत के हामला होने की सूरत में मर्द बच्चे से बरी ज़िम्मा हो जाएगा। मुतल्लिका बीवी पर तहमत की सूरत में लान नहीं होगा। अगर मर्द और औरत दोनों ही लान कर लें तो क्या नतीजा निकले? लान के बाद औरत और मर्द किसी सज़ा के मुस्तहिक़ नहीं। मर्द बच्चे की नस्ब का मुनकिर हो तो बच्चा सिर्फ माँ का करार पाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, तमाम बेहयाई बुराइयों से बचाए और इस फितने से बचाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान सुन्नत की समझते और उस पर अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।